هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ کہنے کو تو اگر ترجمے پر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ موضوعات اس آیت کے تحت فقہی موضوعات زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ ایک سمندر ہے، علم و حکمت کے نہ جانے کیا کیا موتی اس کے اندر پنہاں ہے، کیا کیا علم و اسرار کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں، لیکن ہم بات فوکس کرتے ہیں فقہی احکام کے حوالے سے۔ فقہاء کرام نے بڑے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے اس آیت مبارکہ کو ماخذ بنایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مسائل میں یہ آیت مبارکہ ماخذ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کی روشنی، زیر بحث آیات مبارکہ کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ نمبر 1، ایمان سب سے بنیادی چیز ہے۔ نمبر 2، مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 3، اسلام لانے کے بعد زمانہ کفر کے اعمال پر طعن نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، مرتد ہو جانے والا اسلام لائے تو کیا اس کی قضا معاف ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، کیا اسلام لانے سے حقوق العبد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، کیا زمانہ کفر کی نیکی پر اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 اہم نکات ہیں جو فوکس ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے اسلام لانے کا معاملہ، کہ ایک شخص کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ دوسرا ہے اسلام لانے سے پہلے جو اس کے اعمال تھے اس کے حوالے سے بہت سارے اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کا جواب۔ اور تیسری چیز ہے دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے کا اندیشہ۔ ان تینوں ہی ٹاپکس پر اور نکات پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک بات ہے اسلام لانے کی، ایک شخص شرک میں پڑا ہو، دہریہ ہو یا کسی اور باطل مذہب کا پیروکار ہو، جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہونے کا بڑا ہی سمپل طریقہ ہے۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت کا دل سے تصدیق کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے اتنے آسان احکام ہمیں نصیب ہوئے ہیں، پچھلی امتوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور شرک میں پڑ گئے، مطلب جس طریقے سے ایک شخص پہلی مرتبہ اسلام قبول کرے وہ بھی بڑا آسان مرحلہ ہے، اگر کوئی مرتد ہو گیا وہ دوبارہ اسلام میں آنا چاہے
اس کے لیے بھی یہی آسانی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ توبہ کرنے پر آئے تو اتنی جلدی ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ کیا ماجرا ہوا؟ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، کہ تم نے تو بچڑے کو جو ہے وہ الہ بنا لیا ہے، فتوبوا الی باریکم، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ لیکن یہ توبہ کس طرح ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ تھے سب کو الگ کر دیا گیا، اور جو اہل ایمان تھے ان سے کہا گیا کہ تم میں سے جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے گا جس نے شرک کیا ہے۔ فرمایا گیا فاقتلوا انفسکم، اب اپنے آپ کو ہلاک کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، اور یہ تمہارا جو عمل ہوگا تمہارے رب کے ہاں مقبول ہوگا، فتاب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول ہوگی، انہ هو التواب الرحیم۔ شرک سے توبہ کرنے کا ایسا انداز، اتنا مشکل حکم، مفسرین لکھتے ہیں کہ 3000 کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اے مولا کریم رحم فرما، تو رحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سزا کے ختم ہونے کی نوید ملتی ہے، تو پھر جو بقیہ لوگ تھے وہ قتل ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو قتل ہو گئے ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جو رہ گئے اب ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ تو دین اسلام میں داخل ہونا آج کتنا آسان ہے، اور ہم تو الحمدللہ رب العالمین مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور اسلام کی حلاوت، اسلام کی شیرنی، اسلام کی چاشنی ہمیں روز اول سے ملی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کو ملا، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو دین اسلام میں داخل ہونا جتنا آج آسان ہے، پچھلی بعض امتوں میں اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آج سے پہلے کفر کیا تھا، اگر تم کفر چھوڑ دیتے ہو، اسلام میں داخل ہو جاتے ہو، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ ان کے پچھلے گناہ تھے اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا مختار مذہب ہے، یہی مذہب حق ہے، اور نور ایمان کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار اہمیت بیان کی ہے۔ آئیے کچھ آیات کی روشنی میں نور ایمان کی اہمیت کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں تو صرف مسلمان ہی بننا ہے، ایمان تم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، درا حال یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہے۔ مطلب بہت سارے حسن سلوک کے اعمال کفار بھی کرتے ہیں لیکن ایمان سے محروم ہوتے ہیں، تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا اور وہ ایمان والا بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے۔ جو اسلام کی زندگی ہے یہ ایک اچھی زندگی ہے، اور فرمایا گیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اجر کی، جو ان کا عمل تھا اس سے بڑھ کر جزا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حالت میں اگر عمل کیا جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہ لایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کفر والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔
تو ایمان تو ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اعمال کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگ اعمال کو لے کر ایک شخص کی بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے۔ ہمیں ہر ایک کے اعمال کو ایمان کے پس منظر میں، ایمان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا تھا؟ آیت مبارکہ کا شان نزول جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور حضرت ابو سفیان اور دیگر وہ افراد کہ جو اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور ان کے اسلام میں آنے کو مستحسن عمل قرار دیا جاتا ہے، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا ان سب کی مغفرت کی نوید انہیں سنا دی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ فتح مکہ کے موقع کا ہی یہ واقعہ ہے، حضرت ابو سفیان کا اسلام لانا ہو یا پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہو، ابو جہل کے بیٹے تھے، مطلب کہ وہ فرار ہو رہے تھے، کشتی میں بیٹھ کے جناب فرار ہو رہے ہیں، اچانک موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ اب ایسا کہ جناب کشتی اب ڈوبے کہ اب ڈوبے، وہیں عہد کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اگر میں بچ گیا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ بچ جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو آج سے پہلے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے تھے، آپ سے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج یہ حضرات اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے کل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ان ینتہوا، اگر یہ کفر چھوڑ دیتے ہیں، یغفر لہم، اب ان کے پچھلے اعمال پر تان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے ان کے تمام جو پچھلے اعمال ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الاسلام یجب ما قبلہ، کہ جو کچھ اس سے پہلے کیا گیا ہو اسلام وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اور چیزیں بھی بیان کی گئیں کہ اسلام میں داخل ہونا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو امہات الاعمال کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے پچھلے گناہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حج میں تو پھر بھی حقوق العباد رہ جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے پر تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ تفصیل ہے وہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ لوگ دوبارہ واپس پلٹیں گے پھر وہی کریں گے تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ انبیاء کی، اولیاء کی، اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں انہیں برباد فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام سے پلٹتا ہے، اسلام سے پھرتا ہے، تو تاریخ میں واقعات گزر چکے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو وہ لوگ برباد کر دیے گئے۔ تو اسے اپنا حشر یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورہ مومن آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اور ہم اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ کی طرف سے ان کی غیبی مدد کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام خود ایک پاور رکھتا ہے۔ جب ایک مسلمان صدق کے دل سے کوئی نیک ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کی غیبی مدد کی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
اور وہ شہادت کا جو دن ہوگا، جس دن شہادتیں آئیں گی، مطلب لوگ بھی گواہیاں دے رہے ہوں گے، خود انسان کے اپنے اعضاء گواہیاں دے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس دن بھی مدد کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ پلٹنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا ماجرا کیا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد پہنچی اور جو برے لوگ ہیں انہیں برباد کر دیا گیا۔ اگلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کسی شخص کو اب یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے زمانہ جاہلیت کے یا اس زمانے کے جب وہ کفر میں تھا اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر تان کرے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ مغفور ہے، وہ اب اس طرح ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اشترط، میری ایک شرط ہے۔ فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ آج سے پہلے کہ میرے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اگر معاف کر دے تو میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ تان کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو حضرت سیدنا ابو سفیان پر تان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق پر تان کرتے ہیں کہ جناب یہ تو کافروں کے سردار تھے۔ اللہ اکبر، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بعد میں یہ لوگ جان نثاران رسول تھے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ شخص جس نے جنگ احد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا کھایا تھا۔ جب یہ اسلام لے کر آئے، ان کا اسلام لانا بھی قبول کیا گیا اور ان پر کوئی باز پرس نہیں ہوئی، صرف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ وحشی تم ہی وہ، مطلب انہوں نے ماجرا بیان کیا میں وہ شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو؟ صرف اتنا فرمایا۔ اب مفسرین نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کو چونکہ بڑی محبت تھی اپنے چچا سے، اور آپ کے چچا بھی آپ کے مددگار تھے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی یاد آ جاتی تھی، ایک غم تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے نہ آؤ، لیکن اظہار ناراضگی نہیں تھا، ان کا اسلام مقبول تھا، ان کے اعمال مقبول تھے، وہ صحابی رسول ہیں، ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ بعض علماء جیسا کہ امام ابن جوزی نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھنے آ جائے تو آپ فرما دیا کرتے ہیں کہ اگر میں خاموش نہ رہتا تو یہ حکم نازل ہو جاتا۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ نہ جانے آپ کیا فرما دیں، اس کے دینی اعتبار سے، دینی پس منظر میں ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کریں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے قتل کیا، آپ فرمایا کرتے تھے، مطلب جو زمانہ کفر کے جو اعمال تھے ان پر ندامت کرتے ہوئے، کہ میں نے ایک دنیا اسلام میں سے ایک بہتر شخص کو قتل کیا، یعنی ندامت کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ اور اگلی طرف یہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک بدترین کافر کو بھی قتل کیا ہے، یعنی وہ اس طور پر بیان کرتے تھے کہ شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو، اگرچہ کہ اسلام لا کر ان گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، جو گناہ معاف ہو چکے ہیں، جو بھی اسلام میں داخل ہوا سب کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو تان جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ اسلام جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام بن گئے
جب وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے اب کوئی تان کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ایک فقہی احکامات نکل رہے ہیں، کیا فقہی احکامات ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کر لے، نمبر ایک، یا مسلمان تھا اور مرتد ہوا پھر اسلام میں آیا، تو اس دوران جو نمازیں اس نے نہیں پڑھیں ان نمازوں کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ یعنی نمازوں کا جو چھوڑنا پایا گیا زمانے کفر میں، اب اس کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم چونکہ بالغ ہو چکے تھے 15 سال کی عمر میں اور جناب 20-30 سال نماز نہیں پڑھی لہذا قضا کرو، نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کی نمازوں کی یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو اس نے اعمال ترک کیے ان اعمال کا اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک تھوڑا سا فرق سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص مسلمان تھا، اس نے زمانہ اسلام میں ہی کچھ نمازیں چھوڑی، اس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا تھیں، اب وہ مرتد ہو گیا، پھر وہ اسلام لے آیا، تو اب زمانہ اسلام میں جو نمازیں اس کے ذمہ تھیں ان کی قضا معاف نہیں ہوگی، وہ قضا اسے کرنا پڑے گی۔ البتہ دوران کفر جو اس نے نمازیں ترک کیں، یہ جو نمازیں تھیں ان ترک شدہ نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق اس مسئلے میں رکھ کر اس دونوں مسائل کو دیکھا جائے گا، کوئی مکسنگ نہ ہو۔ اسی طریقے سے مرتد کے حوالے سے ایک اور الگ حکم ملتا ہے کہ اگر کسی نے حالت اسلام میں آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام میں جب تک وہ تھا اس نے حج کیا تھا، حج ادا کر آیا تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسلام کی دولت نصیب ہوئی، پھر مسلمان ہوا، اب اگر حج کی شرائط پائے جائیں اس شخص کو دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا۔ اب اس پر حج کرنا، شرائط اگر پائے جائیں گی، مال استطاعت اور دیگر شرائط، دوبارہ سے اس کو حج کرنا پڑے گا، تو یوں مرتد جو ہے اس معاملے میں ذرا مختلف ہے۔ اب یہاں فقہاء کرام نے ایک اور بڑا اہم نقطہ ڈسکس کیا ہے، ایک بڑا فقہی حکم، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو نمازیں ترک کی، جو اس زمانے میں روزے نہیں رکھے، مطلب ان اعمال کا بھی وہ مکلف تو تھا، ایمان نہ لانا اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ تو اس کے کھاتے میں تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال کے ترک کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، اسلام لایا جب تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق اللہ ہوتا ہے اور ایک حق العبد ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسلام لانے سے اس کے حقوق اللہ تو معاف ہو گئے، لیکن حقوق العباد کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس نے جو ہے وہ کسی کا دل دکھایا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لین دین کے معاملات تھے، حقوق العباد کا کیا ہوگا؟ تو فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ذمہ شخص اسلام لے کر آتا ہے تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تب ایک اسلامی ریاست میں کوئی بندہ رہتا ہے اور وہ ذمی یا ذمی کی طرح ہے اور لین دین کا معاملہ ہے، سب کچھ معاملہ ہے، اس کی مطلب کہ اس ریاست میں وہ ایک عہد اور پیمان کر رہ رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو جو پیسے دینے ہیں، لین دین دینے ہیں، وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں؟ کتنا حسین ہے دین اسلام کا نظام کہ اس کے حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں کیے جا رہے، ادائیگیاں کرنی پڑیں گی، اس کے ذمے پر ہوں گی، یہ ان کی ادائیگیاں کرے گا۔ حق العبد اسلام لانے کے باوجود معاف نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، کفار کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی کہ مسلمانوں کے ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ملک کا جو قانون ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، ریاست کو تسلیم کرتا ہے، ریاست اسے حفاظت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، اس کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہے حربی کافر۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ جناب مسلمان اس جگہ پہ جا کر تسلط کر لیتے ہیں اور
اس سے پہلے وہاں مسلمان نہیں پہنچے تھے، وہ دارالحرب تھا، اور ایک شخص جو ہے وہ بالکل دارالحرب میں رہنے والا حربی کافر ہے۔ اگرچہ کہ چونکہ طلبہ بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں، بعض اعتبار سے اسلامی ریاستوں میں رہنے والے جو کفار ہیں ان کو جزوی طور پر حربی کہا گیا ہے، لیکن سارے احکام میں یہ حربی نہیں ہوتے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں ان حربیوں کی جو مکمل طور پر حربی ہوں گے، جیسے کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت کبھی قائم نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے تسلط کر لیا اور وہاں کے لوگ اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے۔ ایسے جو لوگ ہیں، چونکہ پہلے کوئی اسلامی ریاست ہی نہیں تھی وہاں پر، جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کس عہد، کس آئین، کس قانون کے تحت کرتے رہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی مکمل جو حربی ہے وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ تو حربی جو کافر ہے اور اس کا حکم الگ ہے، اور ذمی یا ذمی کی طرح کا جو کافر ہے اس کا حکم الگ ہے۔ تو مفسرین نے ان کا جو حکم ہے، اسی طریقے سے فقہاء کرام، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہوئے ان دونوں کے جو احکام ہیں اس میں فرق بیان کیا ہے، اور اس فرق کے مطابق ان دونوں کا معاملہ دیکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف، بات ہو رہی ہے کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی، اور ایک مسلمان شخص ہو گیا اور اس سے پہلے وہ کافر تھا۔ تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جب اسلام میں داخل ہوئے، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے آتے تھے کہ ہم اسلام میں آ گئے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نیک اعمال کیا کرتے تھے، یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو یونیورسلی نیک کام تصور کیے جاتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہوتا اس میں کہ جناب یہ نیک کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وعدہ پورا کرنا، ایفاء عہد کرنا، سچ بولنا، زنا کے قریب نہ جانا، مظلوم کی مدد کرنا، کسی بے سہارا کا سہارا بننا، تو یہ صلہ رحمی کے کام، حسن سلوک کے کام، خیر خواہی کے کام، جانوروں پر شفقت و رحم کے کام، اس طرح کے جو اخلاقیات والے جو کام ہیں، ایسے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، کسی بھی مذہب میں برے نہیں سمجھے جاتے۔ تو یہ جب اعمال اچھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اسلام قبول کر لے، پہلے وہ غیر مسلم تھا، یا مثال کے طور پر وہ اسلام قبول ہی نہ کرے، تو کیا اس کے نیک اعمال پر بھی اجر ملتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اجر تو اسے ملتا ہے، لیکن اس اجر کا جو صلہ ہے وہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ دنیا کی فراوانی اس پر کھول دی جاتی ہے، کوئی مشکل آنی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے دور کر دی جاتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہ دنیا میں کی جانے والی نیکی ایک غیر مسلم کی طرف سے جو ہے اس کا صلہ اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، قبر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں سب سے پہلا سوال ایمان پر ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو نہ ماننا یہ بغاوت ہے۔ ریاست سارے جرائم معاف کر دیتی ہے، لیکن ریاست کبھی بھی بغاوت معاف نہیں کرتی۔ ریاست کہتی ہے ہماری اتھارٹی میں رہنا ہے تو ہمیں مان کر رہنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں رہتے ہیں، اس کے انعام و اکرامات ہمارے چاروں طرف ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی کا انکار کرنا، اسی کے وجود سے انکار کرنا، یا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا۔ اب ایک شخص کھڑا ہو جائے کہ جناب میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا یا صدر کو نہیں مانتا، میرے نزدیک تو 2 صدر ہیں، تو ریاست کیا کہے گی؟ اس بغاوت کا مقدمہ قائم کرے گی۔ بغاوت ایک ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ کفار ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، بڑے مسیحا گزرے ہیں، پوری زندگی خدمت اور خلق میں لگا دی، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ان کے نیک اعمال ہوں گے ان کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باغی ہیں، اور باغیوں کو معافی نہیں ملا کرتی۔ اس کا اٹل اعلان ہے، اس کا فیصلہ ہے،
قرآن کی واضح آیات ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جہنم کی وعیدیں ہیں کہ میں جہنم کو بھروں گا ان لوگوں سے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم مطلب جذبات جو ہیں، جذبات اس کی روشنی میں ہر چیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبات گائیڈنس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، مثال تو دنیا میں ہی ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں ایک میچ میں، ایک ملک کی ہے، دوسرے ملک کی، انسان تو دونوں ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کے لیے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اس کے تابع ہیں، ملک کے تابع ہیں۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ ہمارا ہر جذبہ، ہر جذبات، ہر خوشی ناخوشی، ہر راضی پن ناراضگی، یہ اسلام کے تابع ہوتا ہے۔ ہمارا جو آئینہ ہے اس کے پیچھے اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم ہر چیز کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور جبھی ہمیں ہر چیز معتدل نظر آتی ہے، نہ ہم ایک چیز کو حد سے تجاوز کر دیکھتے ہیں، نہ حد سے گرا کر دیکھتے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت اس نعمت کو تا دم حیات ہمارے ساتھ وابستہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور بروز محشر پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کے پیچھے پیچھے بلا حساب و کتاب داخلہ جنت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔